رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات پڑھیں گے محمد. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم سید محمد علی رضوی ابن سید ممتاز احمد رضوی کے لیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ نماز 12:15 پر اذان ہو جائے گی اور 11:25 ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اسی محدود وقت میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. عزیزو، دنیا میں بہت سے ایسے حقائق ہیں جنہیں کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. توحید ایک حقیقت ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایک حقیقت ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. امیر المومنین کا خلیفہ بلا فصل ہونا ایک حقیقت ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. لیکن ایک حقیقت ایسی بھی ہے جسے سب مانتے ہیں. مومن بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، متقی و پرہیزگار بھی مانتا ہے، گنہگار بھی مانتا ہے، غریب بھی مانتا ہے، دولت مند بھی مانتا ہے، جاہل بھی مانتا ہے، عالم بھی مانتا ہے. وہ حقیقت موت ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. سب مانتے ہیں کہ ہاں ایک دن موت آئے گی، ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا، ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی. یہ اور بات ہے کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے.
مانتے تو سبھی ہیں، کیونکہ اگر یاد رہے کہ مرنا ہے تو پھر ہم ویسے نہ ہوتے جیسے ہیں، پھر ہماری زندگی کا انداز کچھ اور ہی ہوتا۔ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ اگلے ہفتے ہماری موت ہے تو اس ایک ہفتے میں دیکھیے کہ وہ کس طرح سے زندگی جو ہے بسر کرے گا۔ جو لوگ ہماری عمر کے ہیں یا کچھ تھوڑے بہت چھوٹے ہیں، ان کو بھی وہ واقعہ یاد ہوگا ہندوستان میں جب یہ مشہور ہوا تھا کہ اسکائی لیب گرنے والا ہے، اسکائی لیب گرنے والا ہے اور ہندوستان میں گرے گا، اور یہ جب گرے گا تو اپنے ساتھ بڑے پیمانے پر تباہی لائے گا۔ ہر شخص کے سر پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو کبھی مصلے کے قریب نہیں آتے تھے، مصلے سے اٹھنے کو تیار نہیں۔ گرا اسکائی لیب، انڈیا میں نہیں گرا، آسٹریلیا کے ساحل پہ جا کر کے گرا۔ تو جب موت کا جب یقین آ جاتا ہے، یاد رہے کہ ہمیں مرنا ہے، تو ہمارا طرز عمل، طرز زندگی، لائف اسٹائل کچھ اور ہی ہو جاتا ہے، لیکن بھول جاتے ہیں۔ شاید ہمارے جو ہے بزرگوں نے سیوم 10واں 20واں 40واں چھماہی برسی کی رسم شاید اسی لیے ڈالی تھی کہ مرحوم کو ثواب بھی پہنچتا رہے اور جو زندہ آنے والے ہیں انہیں یاد رہے کہ کل ہمیں بھی مرنا ہے۔ موت کا احساس دلانے کے لیے سب کہتے ہیں کہ مرنا ہے، اسلام بھی اسی کا قائل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے۔ یہ ایک عام قانون ہے، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی جو ہے مستثنا نہیں ہے۔ بعض دفعہ قوانین بنتے ہیں جہاں پر بنتا تو عام قانون ہے لیکن عمل کے میدان میں استثناء ہو جاتا ہے۔ مثلا ٹریفک کا قانون بنا کہ جب لائٹ ڈیڈ ہو جائے تو آپ کو ٹھہر جانا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے، قانون تو عام ہے نا، قانون میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ لیکن اگر سی ایم کا قافلہ جا رہا ہوں، وہ بھی آج کے سی ایم کا، تو کس میں ہمت ہے روکنے کی؟ نکل جائے گا نا۔ تو قانون عام ہے مگر استثناء ہو جاتا ہے، لیکن موت کا وہ قانون ہے جہاں کوئی استثناء نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑی کون سی ہستی ہے، کون سی شخصیت ہے جو جان کائنات ہے؟ اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کائنات نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ وہ جو حبیب خدا ہے جس سے بڑی ہستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انکا میت، مرنا آپ کو بھی ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے استثناء تو نہیں ہے مگر بعض لوگ قانون کی زد سے بھاگ نکلتے ہیں۔ قانون ہے کسی نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا تو اسے پھانسی دی جائے گی، قانون ہے نا۔ لیکن بعض ہوتے ہیں دبنگ ہوتے ہیں، مہابلی ہوتے ہیں، بہوبلی ہوتے ہیں، تو وہ تو قانون کی زد سے بھاگ نکلتے ہیں نا۔ اچھا اگر ہندوستان میں ان کو نہ چھوڑا جائے، ہندوستان سے چھوڑ کر پاکستان چلے جاتے ہیں، بچ گئے نا۔ ہندوستان سے بھاگ کے پاکستان چلے گئے، 56 انچ کا سینہ بھی انہیں واپس نہیں لا پاتا۔ تو قانون تو عام ہے لیکن قانون کی زد سے بچ نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے، لیکن موت وہ قانون ہے، بھاگ نہیں سکتے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، کیا شیعہ کہ یہ تو یقین ہے کہ موت آئے گی مگر مرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت کا پنجہ تمہارے گریبان تک پہنچ کے رہے گا، بھاگ نہیں سکتے ہو۔ بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟
یہ دنیا کے حاکم ہیں بیچارے، جو اپنے کو حاکم کہتے ہیں مگر مجبور حاکم ہیں. ان کا اختیار ایک محدود دائرے تک ہے. دیکھیے ہمارے ہندوستان میں بعض جرائم وہ ہیں کہ اگر ادھورا رہ جائے تو سزا ملتی ہے، اور جرائم اگر پورے ہو جائیں تو پھر سزا نہیں ملتی ہے. مثال دو، خودکشی جرم ہے نا ہندوستان کے قانون میں. زہر کھایا اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے، ایسا وہ قریب پہنچ گئے، انہوں نے اٹھا کر اسپتال لے گئے، وہاں ایک لائق ڈاکٹر مل گیا، اس نے ہم کو جو ہے بچا لیا. بچ کے گھر آئے، وہاں آ گئی پولیس، چلیے کیوں خودکشی کی تھی آپ نے؟ بس جرم پورا ہوا کہ ادھورا ہے؟ جرم تو ادھورا ہے نا. اچھا زہر کھایا، کوئی عزیز و قریب آیا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر ملا نہیں، اور ہمارا جرم پورا ہو گیا، مر گئے. اب پولیس والے کو بلائیے، لے جاؤ انہیں، دو انہیں سزا. کہ اب تو یہ ہمارے دسترس سے باہر ہو گئے. یہ نام کے حاکم ہے، اصلی حاکم تو وہ اللہ ہے. زندگی کا قید خانہ توڑ کے بھی بھاگو گے تو واپس ہمارے ہی پاس آنا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بعض وہ ہوتے جو قانون سے بھاگتے نہیں ہیں، قانون کا مقابلہ کرتے ہیں. پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، باہوبلی ہیں، بھاگیں گے کیوں؟ مقابلہ کریں گے. پولیس ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی ہے، سلام کرتی ہے ان کو آ کر کے پولیس. کیونکہ پولیس کا بس تو بیچارے غریبوں پر، کمزوروں پر تو چلتا ہے نا. لیکن موت کا قانون وہ ہے کہ تم مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. کہ جی ہم ہمالیہ کے چوٹی پہ گھر بنائیں گے، پولوشن فری، بہترین پانی، بہترین آب و ہوا، قلعہ بنائیں گے، کوئی اس میں گھس نہیں سکتا، مضبوط باڈی گارڈ رکھیں گے، کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکتا، ڈاکٹروں کی فوج کھڑی کر دیں گے، چھینک بھی آئے گی تو دسیوں ڈاکٹر علاج کے لیے دوڑ پڑیں گے. قرآن کہتا مگر موت سے پھر بھی نہیں بچ سکتے. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت کا ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچ جائے گا، چاہے تم مضبوط ترین قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ. تو یہ وہ حقیقت ہے جہاں پر سب ایک اس کے قائل ہیں. مومن بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے کہ موت کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. اختلاف یہاں پر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہے. سارا مسئلہ یہاں ہے. موت کا مفہوم کیا ہے، موت کا مطلب کیا ہے. موت کا معنی مٹ جانا ہے، موت کا معنی ختم ہو جانا ہے، موت کا معنی فنا ہو جانا، یا موت کا معنی ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہونا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ہے. بعضوں کا خیال یہ ہے کہ موت یعنی فنا، موت یعنی فائل بند، قصہ تمام. اچھے برے جو بھی تھے، اچھے تھے یا جو ہے برے تھے، ہماری اچھائی اور ہماری برائی کا معاملہ صرف وہیں تک ہے جب تک کہ ہماری روح ہمارے بدن میں باقی ہے. ادھر موت آئی، ادھر فائل بند. اب اچھے برے سب برابر ہو گئے. مرنے کے بعد آپ نے زندگی چاہے انسانی حقوق کو پامال کر کے گزارا ہو، یا انسانی حقوق کی حفاظت اور تحفظ میں زندگی جو ہے بسر کیا ہو، حرام و حلال کا خیال رکھ کر کے زندگی بسر کیا ہو، یا حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر زندگی بسر کیا ہو، مرنے کے بعد سب برابر ہے. الیاذ باللہ، خاکم پہ دہن. مرنے کے بعد شمر میں اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک درجے میں. ایک تصور موت کے بارے میں یہ ہے. دوسرا تصور یہ کہ موت فنا نہیں ہے، موت مٹ جانا نہیں ہے، موت زندگی کا ختم ہو جانا نہیں ہے. موت اصلی زندگی کے آغاز کا نام ہے. اب تو شروع ہوئی ہے زندگی. مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ تیاری کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے تیاری سے فائدہ اٹھانے کی زندگی ہے. کسان کھیت میں کام کرتا ہے، وہ بھی زندگی ہے. گھر آ کے آرام کرتا ہے، وہ بھی زندگی ہے.
آفس میں کام کرتے ہیں 8 گھنٹہ، وہ بھی زندگی ہے، 16 گھنٹہ گھر پہ آرام کرتے ہیں، وہ بھی زندگی ہے۔ کالج میں بچہ 4 سال 6 سال محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہ بھی زندگی ہے۔ 6 سال کے بعد جب جاب ملتی ہے وہ بھی زندگی ہے۔ وہ زندگی تیاری کی زندگی ہے، یہ زندگی اس تیاری سے فائدہ اٹھانے کی زندگی ہے۔ اسی طرح سے مرنے سے پہلے کی زندگی تیاری کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ اصلی زندگی ہے، اس تیاری سے فائدہ اٹھانے کی زندگی ہے۔ اب تعبیر جو قرآن مجید میں، قرآن نے کیا کیا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت سے بچ نہیں سکتے، یہاں تک سب مانتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے، موت جب آ جائے گی، جب تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اس اللہ کے حضور میں اب تم پیش کیے جاؤ گے جسے ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے، غیب و شہود دونوں سے جو واقف ہے۔ اچھا وہاں پیش ہونے کے بعد کیا ہوگا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب وہاں تمہارا حساب ہوگا، تمہارے سامنے تمہارا نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا گل کھلائے ہیں، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے ہیں۔ جو اچھا کام کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اچھا کام اگر کیا ہے تو اس کا انعام ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ اپنے ذہن سے نکال دیے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کیا ہے تو اس کا پھل تمہیں ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن اگر ذرہ برابر بھی برائی کیا ہے، آپ یہاں چھپا لے جائیں جرم کو، عدالت میں جھوٹے گواہ پیش کر دے، بڑا وکیل کر کے آپ تختے دھار سے بچ جائیں، یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی آپ کی معاف نہیں ہوگی، حتیٰ وہ خطائیں جنہیں ہم خطا سمجھتے بھی نہیں۔ بہت سارے گناہ ہیں ہم تو انہیں گناہ سمجھتے، ارے یہ بھی کوئی گناہ ہے، چلتا ہے، وہ جملہ آتا ہے نا، اتنا تو چلتا ہے، اتنا تو چلتا ہے، لیکن وہاں نہیں چلتا ہے۔ وہاں اسے انسان جب نامہ اعمال پیش ہوگا گھبرا جائے گا، یہ کیا ہے، لا یغادر فیہا صغیرۃ ولا کبیرہ، ارے وہ گناہ جسے ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں تھے۔ بڑا مسئلہ مشکل وہاں آتی ہے جہاں ہم گناہوں کو گناہ سمجھتے نہیں۔ جس گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں، اور جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہی بڑے ہیں۔ عام طور پر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے بحث آتی ہے نا، قتل گناہ کبیرہ ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے، کچھ گناہ صغیرہ کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ایاکم والمحقرات من الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بچو۔ پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے پوچھا یہ بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا؟ آپ سے بھی سوال کیا جائے تو یہی بڑے بڑے کچھ گناہ پیش کریں گے۔ کسی نے کہا یہ گناہ، کسی نے یہ، کسی پیغمبر نے کہا نہیں، کون سا گناہ ہے؟ کہنے لگے وہ گناہان صغیرہ ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ وہ ہیں جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، زنا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، شراب کا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا، یہ کیا بات ہوئی کہ بڑے بڑے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں اور چھوٹا چھوٹا گناہ معاف نہیں ہوگا؟ وجہ یہ ہے جس گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہیں وہاں پر توبہ کا امکان موجود ہے، وہاں پر توبہ کے امکان، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا۔ لیکن جسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے وہاں توبہ کیا خاک کریں گے؟ بھائی ایک شخص جا رہا ہے، ایک شریر بچے نے ایک پتھر اٹھایا اس کے سر پہ مار دیا۔ یا بچے کو کیوں بدنام کریں، ہم جیسے بڈھے نے مار دیا، پتھر اٹھایا سر پہ مار دیا، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ اب تو ہم نے منظر دیکھا، دوڑ کے اس کے قدموں پہ گر گئے، بھائی صاحب معاف کر دیجیے، بھائی صاحب معاف کر دیجیے۔ تو امید ہے نا کہ معاف کر دے، امکان تو ہے نا، امکان ہے کہ وہ معاف کر دے گا ہمیں۔ وہ جا رہا ہے، میں چھوٹی سی کنکری اس کے سر پہ مار دی، چھوٹی سی کنکری، اسے پلٹ کے ہمیں دیکھا، ہم نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ پتھر تو معاف ہو سکتا ہے، یہ کنکری معاف نہیں ہوتی، کیونکہ پتھر کی تو ہم نے معافی مانگ لیا، کنکری کی معافی نہیں مانگی ہے۔ ثم
وہاں پیش کیا جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، وہاں پر تمہارا حساب لیا جائے گا، گناہ چھوٹے ہوں یا گناہ بڑے ہوں۔ تو موت زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کی تعریف کرتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں والموت جسرٌ، موت کیا ہے؟ موت پل ہے۔ پل کہاں بنتا ہے؟ ندی پر۔ ندی میں کس مقام پر؟ جہاں ادھر بھی آبادی ہے ادھر بھی آبادی ہے۔ پل وہاں نہیں بنایا جاتا، نہ ادھر آبادی نہ ادھر آبادی، یہ ایک طرف تو آبادی ہے دوسری طرف آبادی نہیں ہے۔ پل وہیں بنایا جاتا ہے جہاں اس پار بھی آبادی ہے اس پار بھی آبادی ہے، دونوں آبادیوں کو، دونوں زندگیوں کو جوڑنے کے لیے پل بنایا جاتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں والموت جسرٌ، موت پل کا نام ہے، ادھر بھی زندگی ہے ادھر بھی زندگی ہے، موت سے پہلے کی زندگی کو موت کے بعد کی زندگی سے جوڑنے کے لیے پل ہوتا ہے، اسی کا نام موت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ البتہ یہ ایک پل نہیں ہے، دو پل ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں والموت جسرٌ، موت کیا ہے؟ موت پل ہے، لیکن ایک پل نہیں ہے۔ لہؤلاء الی نعیمہم ولہؤلاء الی جحیمہم، اس سے پہلے کا حدیث اور حصہ تھا تو میں نے چھوڑ دیا وقت نہ ہونے کی بنا پر۔ اس سے پہلے تذکرہ ہے، کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں۔ موت کیا ہے؟ پل ہے۔ کافر کے لیے پل ہے جہنم کی طرف، مومن کے لیے پل ہے جنت کی طرف۔ مومن کو یہ پل جنت میں لے جائے گا، کافر کو یہ پل کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں۔ پل دو ہیں، آزادی ہے، جس پل پہ جانا چاہے جا سکتے ہیں، جس پل پہ جانا چاہیں۔ کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، مانا یہی ہے۔ دو پل ہیں، ایک پل جہنم کا ہے ایک پل جنت کا، آپ کے اختیار ہے، فریڈم، آزادی، جس پل پہ جانا چاہے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس پل پہ جائیں گے وہیں پہنچیں گے، یہ ممکن نہیں ہے انتخاب کریں جہنم کے پل کا اور پہنچ جائیں جنت، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے جنت کے پل کا انتخاب کیا اور آپ کو پہنچا دیا گیا جہنم میں۔ دو پل ہیں، آزادی ہے، جس پل پہ جانا چاہیں۔ البتہ ایک بات ہے، ہر پل کا اپنا ٹول ہے۔ اب تو ہم لوگ ٹول سے اچھی طرح آشنا ہو گئے ہیں نا۔ ہر پل کا اپنا ٹول ہے، جس پل پہ جائیں گے وہاں کا ٹول دینا پڑے گا۔ اگر وہاں کا ٹول ہے تو اس پل پہ جا سکتی، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جہنم کا ٹول لے کے جنت کے پل پہ پہنچ گئے۔ جنت کا ٹول ہے تو جنت کے پل پہ جا سکتے ہیں۔ اب یہ ٹول ہے کیا چیز؟ کتنے روپے کا ٹول ہے؟ کیا ریٹ ہے؟ 2 روپے پر کلومیٹر؟ کیا لگے گا وہاں پر؟ کتنے روپے لگیں گے؟ ساتھ میں لے کے جائیں، کیونکہ افسوس یہ ہے کہ وہ ساتھ میں جا نہیں سکتا ہے۔ یہ روپے والا ٹول، ڈالر والا ٹول، پاؤنڈ والا ٹول، درہم و دینار، سونے چاندی والا ٹول تو جا ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسا ٹول ہے جو ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، وہ ہے کیا ٹول؟ بہت اہم سوال ہو گیا نا بھائی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ جنت اور جہنم دو جگہ جانا کہاں چاہتے ہیں، کیا جواب ہوگا؟ ایک آدمی بھی ٹرمپ سے پوچھئے کہاں جانا ہے، کیا جواب دے گا؟ نتنیاہو سے پوچھئے تجھے کہاں جانا، جنت یا جہنم؟ سب کا جواب تو جنت ہی ہے نا۔ ایک آدمی نہ ملے گا نہیں مجھے تو جہنم میں جانا ہے، کوئی جانے کو تیار نہیں، سب کو جنت چاہیے۔ ورثات سے پوچھئے کہاں جانا ہے۔ پھر صبح عاشور جو امام حسین پر حملے کا حکم دیا ہے، کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ جنت کے جوانوں کے سردار کا سر کاٹ رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ تو کوئی جہنم میں جانے کو تیار نہیں ہے بھائی، سب کو جنت چاہیے، سب کو جنت چاہیے، اور ہم بھی چاہتے ہیں سب جنت میں جائیں، کیونکہ اللہ
کہ ہاں جنت کو چھوٹی سی نہیں بنی ہے کہ ہماری جگہ تنگ ہو جائے گی، بڑی وسعت ہے. ہم بھی چاہتے سب جنت میں جائیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جنت کا اپنا ٹول ہے. وہ ٹول ہے کیا؟ اب تو یہ جاننے کی خواہش تو پیدا ہوگی نا کہ ٹول کیا ہے. ہماری جانیں قربان اس شخص کے اوپر جو وہاں کا ٹول بتا دے. اگر ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سے کہا کہ صاحب یہ ٹول ہے، ہم بولے کہ چلے گئے، پتہ چلا نہیں یہ تو نہیں ہے، تو معاملہ جو ہے مشکل ہو جائے گا نا. جانا چاہتے ہیں جنت میں، پھینکے جائیں گے جہنم میں. تو جو بتا دے ہم تو اس کے ممنون کرم ہوں گے نا. ہم لوگ بڑے مطلبی ہیں، ہم اہل بیت سے یوں ہی محبت نہیں کرتے. ہم اہل بیت سے یوں ہی محبت نہیں کرتے. انہوں نے وہاں کی خبر دی جہاں کی خبر دینے والا کوئی نہ تھا. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں مولا نے ٹول بتایا کیا ہے وہاں کا، جنت کا ٹول ہے کیا. مولا فرما رہے ہیں ایھا الناس انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفناء. اے لوگوں، اللہ نے ہم جو معصومین ہیں، تم جہاں گناہ کا امکان اور گنجائش ہے، یہ جو گناہگار نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں گناہ کی گنجائش اور انشاءاللہ کہ گناہ نہیں کریں گے، ہم جو معصوم ہیں تم جو غیر معصوم ہو، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے، مٹ جانے کے لیے نہیں. فنا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے. اللہ جل شانہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہم انسان ازلی تو نہیں ہیں، ابدی ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم نہ تھے، زمانہ تھا جب ہم نہ تھے، ہو گئے. اب جو ہو گئے تو ہمیشہ رہیں گے، ہمارے لیے فنا نہیں ہے. مولا فرماتے ایھا الناس انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفناء. اے لوگو، اللہ نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے، مٹ جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. لکنکم من دار الی دار تنقلون. زندہ رہو گے، باقی رہو گے، فنا تمہارے لیے نہیں ہے. ہاں، ایک گھر سے دوسرے گھر شفٹ کیے جاؤ گے. موت شفٹنگ ہے، فنا نہیں ہے. کل دہلی میں تھے، زندہ تھے، آج الہ آباد میں آ گئے، پھر بھی زندہ ہیں. شفٹ ہوئے ہیں، وہاں سے یہاں چلے آئے، پھر یہاں سے وہاں چلے جائیں گے. البتہ یہ وہ شفٹنگ ہے ایک ہی مرتبہ ہوگی. یہاں سے گئے تو پھر لوٹ کے یہاں نہیں آنا ہے، کیونکہ وہاں سے یہاں آئے ہیں، وہاں سے یہاں آئے، اب یہاں سے پلٹ کے وہیں جائیں گے، لیکن اب وہاں سے دوبارہ پلٹ کے آنا ممکن نہیں ہے. آواگمن اور ہے، آواگمن ہے کہ وہاں سے یہاں آ رہے نہیں، اب یہاں سے وہاں گئے تو پھر پلٹ کر کے آنا نہیں ہے. وَلَكِن مِن دَارٍ إِلَى دَارٍ تُنْقَلُونَ. تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جائے گا. فَتَزَوَّدُوا لَمَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ وَخَالِدُونَ فِيهِ. جہاں تمہیں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو، اور وہاں جانا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، پلٹ کے نہیں آنا ہے. دیکھیے، چند دنوں جہاں رہنا ہوتا ہے اس کی تیاری اور ہوتی ہے، زیادہ دنوں جہاں رہنا ہوتا ہے اس کی تیاری اور ہوتی ہے، اور پرماننٹ جہاں رہنا ہے اس کی تیاری اور ہوتی ہے. الہ آباد میں رہ رہے ہیں، آپ کا وطن ہے، کا گھر ہے آپ کا الہ آباد میں، اپنی حیثیت کے مطابق کسی کا 2 کمرہ 3 کمرہ 4 کمرہ 5 کمرہ جو بھی ہے. اب یہی صاحب اگر دلی جا رہے ہیں 2 دن کے لیے، بمبئی جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں 10 دن کے لیے زیارت کے لیے، وہاں کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل لیتے ہیں نا. کتنے کمرے بک کراتے ہیں؟ ایک کمرے میں بھی 1 بیڈ لیتے ہیں. ارے بھائی، آپ تو ماشاءاللہ 10 کمرے کے مالک ہیں گھر میں. ارے مولانا صاحب، چند دن کی تو بات ہے. تو جہاں چند دنوں رہنا ہے وہاں کی تیاری کم ہوتی ہے، اور جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہاں کی تیاری زیادہ ہوتی ہے. دنیا میں ہمارا قیام مختصر ہے، لیکن جہاں جا رہے ہیں وہاں ہمیشہ رہنا ہے. تیاری بھی فَتَزَوَّدُوا لَمَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ وَخَالِدُونَ فِيهِ. کسی نے پوچھا مولا تیاری کیسے کریں؟ سوال تو ہے نا بھائی.
تیاری کس طرح سے کی جائے، کیونکہ ہر جگہ کی تیاری ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہے چنئی جانا ہے، مدراس جانا ہے، وہ تیاری الگ ہے. کشمیر جانا ہے، سری نگر، جو کپڑا کشمیر میں کام آئے گا وہ چنئی میں کام نہیں آئے گا. جو چنئی میں کام آئے گا وہ کپڑا کشمیر میں کام نہیں آئے گا. اگر کوئی بتا دے ہمیں کہ کشمیر میں کیا لے کے جانا، لا علمی جانتے ہی نہیں تھے، چلے گئے کشمیر میں ململ کا کرتا لے کر کے، یا چنئی چلے گئے، گرم گرم موٹے موٹے کپڑے، اونی کپڑے لے کے پہنچ گئے. مشکل ہو جائے گا نا. خیر یہاں دنیا میں تو کوئی نہ کوئی بھیک دے ہی دے گا، لیکن وہاں بھیک نہیں ملنے والی ہے. جہاں جو ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، قرآن کہتا ہے ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے. ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے وہاں پر، آپ کا اپنا عمل جو آپ عمل لے کر کے گئے. تو کیا چیز لے کے وہاں جائیں جو وہاں کام آئے. مل استعداد للموت، کسی نے سوال کیا، مولا فرماتے ہیں کہ موت انتقال کا نام ہے، منتقلی ہے، شفٹنگ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، وہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو وہاں کی تیاری کیسے کریں؟ تیاری کیسے کریں؟ پہلا مرحلہ تو وہی ہے نا، پل ہے. پل کا ٹول کیا ہے؟ مل استعداد للموت. مولا نے 3 باتیں بتائی ہیں جنت کے پل کا ٹول، وہاں کی تیاری. 3 چیزیں بس. پہلی چیز کیا ہے؟ اداء الفرائض. غور سے سنیں، سب کی خواہش ہے جنت میں جانا. جنت کسی کی کا ٹھیکہ نہیں ہے، وہاں پر اجارہ داری نہیں ہے. ہر شخص جنت میں جا سکتا ہے، ہر شخص جا سکتا ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے. 3 کام کرنا ہے بس. اگر جانا ہے تو، نہیں جانا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ آزاد. اداء الفرائض، پہلی تیاری یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہم پر واجب کی ہیں ان کو ادا کریں، فرائض کو ادا کریں. واجتناب المحارم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار کیا اس سے دور رہیں. واجب کو ادا کریں، حرام سے دور رہیں. اب پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ واجب ہے کیا کیا یہ جاننا پڑے گا. عمل تو تبھی کریں گے نا بھائی، ہمیں معلوم ہی نہیں تو ہم کیا عمل کریں گے. حرام کیا کیا چیزیں ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے. ارے مولانا صاحب اتنا جاہل مت سمجھیے، ہم لوگ جانتے ہیں نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، زنا کرنا. الحمدللہ ہم لوگ یہ سب کام نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس اتنے ہی واجب و حرام ہے، اتنے ہی واجب و حرام ہے. میں ایک واجب اور ایک حرام کا ذکر اور کر دوں. کتنا ہم آشنا ہے اور کتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں. نماز تو پڑھنے والے مل جاتے ہیں ماشاءاللہ، روزہ رکھنے والے. حج حاجیوں کی تعداد ہر سال، حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے، حاجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. زائرین کا بھی ماشاءاللہ ایک طویل سلسلہ ہے. ہمیشہ حرم جو ہے وہ بھرا رہتا تھا. پہلے حج میں ہی ہوتا تھا کہ حج کے زمانے میں بھیڑ ہوتی تھی، بعد میں سناٹا ہو جاتا. ابھی میں عمرہ کرنے گیا تھا، عمرے میں نے بھیڑ حج سے زیادہ دیکھی. سب تو ہو رہا ہے. ایک واجب جس کا نام ہے صلہ رحم، ایک واجب جس کا نام صلہ رحم. صلہ رحم سے کیا مراد ہے؟ جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، جن سے ہمارا خالہ، ماموں، چچا، بھائی، بہن، یہ وہ ہے جن سے ہمارا، ان کی اولاد، ان کے بچے، ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے. یہ کہلاتے ہیں، یہ جو ہے رحم، اور رحم کی جمع ارحام. صلہ رحم، صلہ مانے اپنے کو جوڑے رہنا. ان رشتہ داروں سے جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے ان سے جڑے رہنا، تعلقات کا قائم رہنا. تعلقات کا ٹوٹنا حرام ہے، باقی رکھنا واجب ہے. جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے استطاعت کی شکل میں حج واجب ہے، ویسے ہی اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا واجب ہے. اب تعلقات کی حد کیا ہے؟ آمنا سامنا ہو تو سلام کریں، آمنا سامنا ہو جائے تو سلام کریں. بیمار ہیں تو عیادت کے لیے جائیں. خوشی ہے تو
مبارکباد دیں، غمی ہے تو تعزیت پیش کریں. اگر محتاج ہیں مدد کے وہ اور ہم مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو مدد کرنا بھی واجب ہے. یہ ہے صلہ رحم. اس کے مقابلے میں قطع رحم جو حرام ہے. قطع رحم کیا ہے؟ آمنا سامنا ہو گیا سلام نہیں کرتے، کیا جی بول چال بند ہے؟ بول چال یہ حرام ہے. بول چال بند رکھنا حرام ہے بھائی. ویسے ہی جیسے شراب حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، جیسے چوری حرام ہے، ویسے ہی اپنے خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا، بول چال بند کر لینا حرام ہے. بیمار ہو گئے، ہم کیا عیادت کو نہیں گئے. ان کے یہاں خوشی ہے، ہم شریک نہیں ہوئے. ان کے یہاں غمی ہے، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اور اس کے لیے کوئی بہانہ بھی نہیں چلے گا. صاحب ہم بھی تو بیمار ہوئے تو کہاں آئے تھے ہمارے یہاں؟ ہماری بھی تو بیٹی کی شادی تھی، وہ شریک نہیں ہوئے تھے. ہمارے بھی باپ کا جنازہ رکھا تھا، وہ نہیں آئے تھے، تو ہم کیوں جائیں؟ بدلے کی اجازت یہاں نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، سزا ملے گی، اللہ سزا دے گا. آپ کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے. ہم سلام کرتے وہ جواب نہیں دیتے، نہ دے جواب. ہم سلام کریں گے، وہ جواب نہ دے کر کے خود گنہگار بن رہے ہیں. ہم کیوں اپنی ذمہ داری کو چھوڑیں گے؟ قطع رحم سے ہی ملتا جلتا ایک اور حرام ہے، اس کا نام ہے تہاجر. کیا ہے؟ تہاجر. صلہ رحم اور قطع رحم تو سن بھی لیتے ہیں، تہاجر تو تہاجر کسے کہتے ہیں؟ دو مومن جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی عزیزداری نہیں ہے، کوئی قرابت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایمان کا رشتہ ہے. کسی بات پہ یہ روٹھ گئے، انہوں نے بول چال بند کر دی. آئے تھے مجلس میں، الیکشن کا زمانہ تھا، کوئی جو ہے بی جے پی کے طرفدار ہے، کوئی سماجوادی کے، کوئی کانگریس کے، فلاں، ہر ایک اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے کر رہا ہے. ملنا انہیں کچھ نہیں ہے البتہ، لیکن بہت گرما گرم بحث ہو گئی. نتیجے میں کیا ہوا؟ بول چال بند. اب مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے، نمازی بھی ہیں ماشاءاللہ سے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، مصافیہ داہنی طرف سے کر لیا، بائیں طرف منہ دیکھ کر پھرا لیا. کیا ہو گیا بھائی؟ ان سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. یہ ہے تہاجر. یہ بھی حرام ہے. قطع رحم میں اور تہاجر میں تھوڑا سا فرق ہے. تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے. آج اگر ناراضگی ہو گئی، بول چال بند ہے، ٹھیک ہے، ابھی فرشتے گناہ لکھیں گے نہیں. دوسرا دن آیا، پھر بھی ایٹھے ہوئے ہیں، فرشتے گناہ نہیں لکھیں گے. تیسرا دن آیا، اگر تیسرا دن بھی گزر گیا، چوتھا دن جیسے ہی لگا، گناہ کا میٹر چل پڑے گا. وہ بھی پہلے دن سے 3 دن کا ڈسکاؤنٹ ختم. اور صلہ رحم، قطع رحم میں 1 دن کی بھی چھوٹ نہیں ہے. جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے ان سے ہم قطع تعلق نہیں کر سکتے. صلہ رحم کیا ہے عرض کر چکا. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ لوگ آخر ناراض، ہم اپنے بھائی سے ناراض ہیں، ناراضگی 1 دن، مہینہ، سال، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، وصیت کر دیتے اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹا دیکھو بھیا کے بچوں سے نہ ملنا کبھی. یہ وصیت حرام ہے. یہ وصیت کرنا بھی حرام ہے اور وصیت کا ماننا بھی حرام ہے. مگر کیا لائق بچے ہیں، باپ کی کوئی بات تو نہیں مانتے، یہ والی وصیت ضرور مانتے ہیں. برس گزر گئے ہیں، دہائیاں گزر گئی ہیں، کیوں نہیں؟ وہ ابا کی وصیت ہے، دادا کی وصیت ہے، پردادا کی وصیت ہے. اس وصیت کا کرنا بھی حرام ہے، اس پر اور اس کو ماننا بھی حرام ہے. مولا فرما رہے ہیں نا کہ اگر جنت کا ٹول چاہیے تو کیا ہے؟ اجتناب المحارم، حرام سے بچنا ہے ہمیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کسی خطیب کی، کسی ذاکر کی مجلس پڑھ لیا، کوئی کتاب پڑھ لیا، کبھی ہوتا ہے دل نرم پڑ گیا اور احساس ہو گیا کہ ہم تو گناہ کر رہے تھے، اب میل ملاپ ہو جانا چاہیے. مگر ایک بات یہاں وہ آڑے آ جاتی ہے کہ پہل کون کرے، موچ نیچی
کون کرے؟ موج کی جنگ ہے، موج نہ ہوتے ہوئے بھی موج کی جنگ ہوتی ہے نا، موج کی جنگ ہے. کون پہل کرے؟ جو پہل کرے گا اسی کو مانا ہے کہ تمہاری غلطی تھی. کہنا پڑے بھائی معاف کرو، چلو اچھا معاف کرو، اس کا مطلب تمہاری غلطی تھی. اپنی غلطی کو کون مانے؟ چاہتے ہیں ملنا، دونوں چاہتے ہیں ملنا، لیکن ایک آن و شان کی بات ہے کہ صاحب وہ پہل کون کرے. اسے پہل کون کرے کون کرے کون کرے، قبر میں چلے جاتے ہیں. پیغمبر اکرم نے اس مشکل کو بڑے آسان لفظوں میں حل کر دیا. حضور فرماتے ہیں دیکھیے جنت کا پروانہ تو مل گیا ہے، صرف جنت میں جانا کافی نہیں ہے، جنت میں پہلے جانے کا بھی تو شوق ہوتا ہے نا. میدان محشر کا میدان بہت خطرناک ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، پیاس سے زبان حلق سے باہر نکلی ہوئی ہے، پیر جل رہا ہے. وہ سامنے حوض کوثر ہے، وہ سامنے جنت ہے، پروانہ تو مل چکا ہے، جلدی جانا چاہتے ہیں پہلے ہم. پیغمبر فرماتے جو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے، جنت میں پہلے وہی جائے گا جو تعلقات کو بحال کرنے میں پہل کرے گا. جو پہل کرے گا وہی جنت میں پہلے جائے گا. تو جنت کا ٹول تین چیز ہے. اپنی جو ہے گفتگو کو ختم کرو، ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے. اداء الفرائض، واجبات پر عمل، واجتناب المحارم، محرمات سے دوری، والاشتمال علی المکارم، اور حسن اخلاق سے آراستہ ہونا. اب یہ مکارم اخلاق کیا ہے، اسے مراد کیا، وقت نہیں دے گا میں اس کو بیان کروں. تو تین چیزیں ہیں اگر جنت کے پل پہ جا. موت کیا ہے؟ پل ہے. ایک پل جنت کا ہے، ایک پل جہنم کا ہے. خواہش ہماری جنت ہے. جنت کے پل کا ٹول واجبات کی ادائیگی، محرمات سے دوری اور اخلاقی اقدار سے آراستہ ہو لینا. مولا فرماتے ثم لا یبالی اوقع الموت علیہ ام ہوا وقع علی الموت. جو انسان اپنے کو محرمات سے دور رکھتا ہے، واجبات کو ادا کرتا، اخلاقی اقدار سے آراستہ ہو جاتا ہے، اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے. یہی وجہ ہے کہ مولا فرماتے تھے لا ابالی بالموت. مولا فرماتے مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے. موت تو علی کی نگاہ میں ایسی تھی گویا ایک تاریک شب میں، ایک صحرا میں پانی کو تلاش کرنے والا بھٹکتا ہوا انسان، اچانک اسے اگر پانی مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. ویسے ہی خوشی مولا فرماتے ہیں کہ مجھے موت کو دیکھ کر کے ہوتی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ کبھی واجبات کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں ذات علی میں ہے. محرمات قریب آ نہیں سکتے ہیں اور اخلاقی اقدار ان سے سیکھے جاتے ہیں. یہی علی اول کا جملہ تھا، یہی علی ثانی کا جملہ تھا. جس وقت امام حسین کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا، راستے میں امام حسین کی آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے قافلہ موت کے منہ میں جا رہا ہے. امام کی آنکھ کھلی، امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی شہزادہ علی اکبر کے کان میں یہ آواز پہنچی بابا سے کے پاس ہے کہ بابا کلمہ تو برحق ہے، اس وقت آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہوا؟ تمام نے بتایا کیسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے. جناب علی اکبر پوچھتے بابا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ کیا ہم نے محرمات سے دوری اختیار نہیں کی ہے؟ کیا ہم اخلاقی اقدار سے آراستہ نہیں؟ کیوں بیٹا کیوں نہیں؟ ہم حق پر ہیں. اخلاقی اقدار کا نمونہ تو ابھی پیش کیا تھا نا، جب ہر کا لشکر پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا تو حسین نے دشمن فوج کو اپنا ذخیرہ آب ان کے حوالے کر دیا، انہیں پانی پلا دیا. یہ پانی بڑا قیمتی تھا. اگر حسین یہ پانی لشکر ہر کو نہ پلائے ہوتے تو سکینہ کی علاتش کی صدایں بلند نہ ہوتی، اصغر گہوارے میں پیاس سے نہ تڑپتا. کیوں نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں.
اس وقت علی اکبر کہتے اذن لا نبال بالموت، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے اگر ہم حق پر ہیں، اگر ہم نے فرائض کو ادا کیا ہے، واجبات کو ادا کیا، محرمات سے دوری اختیار کی ہے، اخلاقی اقدار سے اگر ہم آراستہ ہیں۔ یہ صرف علی اکبر نہیں تھے، حسین کے ساتھ جتنے تھے، مرد، عورت، بچے، سب نے اس طرح سے زندگی بسر کی تھی، کسی کو موت کی پرواہ ہی نہیں رہ گئی تھی، تو موت کا انتظار کر رہے تھے کب وہ گھڑی آئے اپنی زندگی ہم حسین کے قدموں پر قربان کر دیں۔ وہ عورتیں جن سے جہاد ساقط تھا، جن کے لیے میدان میں آ کر اپنی جان کو قربان کرنا ممکن نہ تھا، وہ اپنے گود کے بالوں کو تیار کر رہی تھی۔ یہ فقط زینب کبریٰ نہ تھیں جو اون محمد کو تیار کر رہی تھی، یہ فقط ام فروہ نہ تھی جو قاسم کو تیار کر رہی تھی، اصحاب کی بیویاں بھی اپنے نونہالوں کو تیار کر رہی تھی۔ مسلم ابن سوجا کی زوجہ، وہ بھی اپنے خیمے میں اپنے بچے کو تیار کرے، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، بابا اپنی طرف سے جان قربان کریں گے، تم میری طرف سے میرے لال قربان ہو جانا۔ جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی، جناب مسلم ابن اوسجا زخموں سے چور ہو کر کے زمین کربلا پہ گرے، حسین مسلم کے سرانے کھڑے ہیں، مسلم نے حسین کے قدموں میں دم توڑا۔ ابھی امام مسلم کے سرانے کھڑے ہی تھے کہ امام کی نگاہوں نے کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ میدان کی طرف جا رہا، اتنا چھوٹا بچہ ہے جو کمر میں تلوار بندھی ہے نا، وہ زمین پر خط دیتی جا رہی ہے۔ امام نے اصحاب سے کہا کس کا بچہ، روکو اسے، بچہ کہاں جا رہا ہے؟ اصحاب نے آگے بڑھ کر کے بچے کو روکا، بچے کو امام کی خدمت میں لائے۔ امام نے پوچھا بیٹا تم کس کے لال ہو؟ کہ مولا اسی شہید کا فرزند ہو جس کا جنازہ آپ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ میرے لال تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا میدان میں آپ پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ بیٹا خیمے میں پلٹ جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارا غم برداشت کرنا آسان نہ ہوگا، تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ بچہ جواب دیتا ہے مولا یہ تلوار تو میری ماں ہی نے میری کمر میں باندھی ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک دفعہ در خیمہ سے مومنہ کی آواز آئی آقا اسے مت روکیے، مسلم نے اپنی قربانی پیش کی، اسے میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اجرکم اللہ۔ جو بھی کربلا میں ہے، جو بھی کربلا میں ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شہدائے کربلا کا ادب دیکھیے، شہدائے کربلا کا ادب، کوئی شہید بلا امام کی اجازت کے میدان میں نہیں گیا۔ اکثر ہوتا ہے جوش میں لوگ ہوش کھو بیٹھتے، نہیں، جان قربان کرنے کا جذبہ ہے، ولولہ ہے، شوق ہے، لیکن امام اگر اجازت نہ دیں گے تو میدان میں نہیں جائیں گے۔ اور امام بھی کسی کو آسانی سے اجازت نہیں دیتے تھے، پہلے مرحلے میں انکار ہی کرتے تھے امام، حتیٰ حر کو بھی پہلے مرحلے میں اجازت نہیں دی، اصرار کے بعد اجازت دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اون محمد کو آسانی سے اجازت مل گئی تھی؟ جناب زینب رات بھر اون محمد کو سمجھاتی رہی ہے، صبح عاشور نمودار ہوئی ہے، جنگ شروع ہوئی ہے، زینب کی نگاہ پڑی، دیکھا اون محمد ایک گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں، بلایا بچوں کو، بچوں رات کا سبق بھول گئے؟ نہیں اماں ہمیں سبق یاد ہے، تو پھر کب میدان میں جاؤ گے؟ جب علی اکبر کا جنازہ اٹھ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے، جب قاسم کا لاشا آ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے؟ نہیں اماں ہم تو جانا چاہتے، بابو جان اجازت نہیں دیتے۔ اماں آپ اگر چاہیں تو ہمیں اجازت مل سکتی ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مامو جان آپ کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں۔ یہ سننا تھا، زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، بھائی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، حسین نے دیکھا زینب آئی ہے، کہا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا بھیا پہلے ایک بات بتائیے، اس بہن نے آج تک آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہ مانگا۔ تو بہن کہتی ہے بھیا آج کچھ مانگنے آئی ہوں، منع مت کیجئے گا، بولو بہن کیا چاہیے؟ زینب نے کہا بھیا میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی رضا۔ بہن نے مانگا ابھی تو کیا مانگا؟ حسین نے کہا جاؤ میرے لال، خدا حافظ، اللہ
ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ محبوب صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں واجبات پر عمل، محرمات سے دوری اور اخلاقی اقدار سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ مجاہدان راہ حق و عدالت جہاں کہیں بھی ہیں انہیں ان کے دشمنوں پر فتح و ظفر عنایت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ محبوب صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مرحوم محمد علی رضوی کو اپنے دامن غفران و رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے باز مندگان کو صبر و اجر عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم محمد علی رضوی ابن سید ممتاز احمد رضوی کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل